لکہ لا یعلم من بعد علم شیئا، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل پھر بچے بن کر رہ جاتے ہیں. دماغی صلاحیتیں معوف، قوا جو ہے مزمحل، اس کے درمیان کتنا عرصہ ہے. میکسیمم وقت جو ملتا ہے انسان کو کام کا، ایکسیپشنل ہے لوگ، لیکن ایوریج جو ہے 30 ایئرز سے زیادہ آپ کا زندگی کا جو ہے در حقیقت، جس میں آپ اپنے کسی ارادے سے، اپنے کسی پلاننگ کے تحت، اپنے خود پیش کسی نقشہ کار کے طریقے سے کوئی کام کریں. تو کیا زندگی بس یہی ہے؟ کیا کریشن کا کلائمیکس جو ہے ذہن مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی وسعت کا اندازہ کرے اور اس کا کلائمیکس انسان اور اس کی حقیقت یہ؟ نہیں، انسان کی زندگی بہت طویل ہے. اس زندگی کے 3 حصے ہیں. آپ حیران ہوں گے، ذرا غور سے آج توجہ سے بات سنیے. 2 تو سب نے سنے ہیں، میں 3 کہہ رہا ہوں. ہماری کریشن کب ہوئی تھی؟ ازل میں، جب روحوں کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیا گیا تھا، جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ہوا تھا، الستو بربکم قالوا بلا. میں بھی تھا، آپ بھی تھے. ہر شخص نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا. کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم گواہ ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے. یہ معاہدہ کیا تھا کہ نہیں؟ ہم سب تھے. فرق کیا ہے؟ صرف ہماری ارواح تھی، یہ اجساد نہیں تھے، جسم نہیں تھے، ارواح تھی. تو کریشن تو اس وقت سے ہے. ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بتا آئے. ایک زندگی یہ ہے کہ ایک جسم کے ساتھ، وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، زمین کی غذا سے پل رہا ہے، اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا. یہ ہماری حیات دنیاوی ہے. اس کے بعد وقت آئے گا، جسم واپس چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اسی میں لے جائیں گے، اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے. لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے؟ نہیں. تمہاری اصل حقیقت وہ اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی. یہ مفہوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری ارواح وہاں سے آئی تھی، وہیں لوٹ جائیں گے. ہمارا جسم زمین سے آیا تھا، زمین میں لوٹ جائے گا. یہ زمینی شے ہے، وہیں سے آئی تھی، وہیں دفن ہو جائے. دفن ہو، جلا دی جائے، جو بھی ہو وہیں جائے. چیلے کھا جائیں گے پارسی کی لاش کو، تو چیلے بھی تو پھر مٹی بن کر مٹی میں مل جائے. بہرحال یہیں سے تم آئے، یہیں جاؤ گے. لیکن ہم در حقیقت جس شے سے عبارت ہیں وہ ہمارا جسم نہیں ہے، بلکہ وہ ہے ہماری روح. وہ روح جو ہے وہ تو اس وقت سے ہے، الستو بربکم جب ہم نے کہا تھا. اس کے بعد ہمیں یہاں بھیجا گیا اس جسم کے ساتھ، اور وہ روح واپس جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کو آپ نے سمجھا؟ انسانی زندگی کا یہ تصور ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں. بدقسمتی جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے حصے کو اکثر و بیشتر کوئی جانتا نہیں، ذکر کرتا ہی نہیں. 2 حصوں کو تو مسلمان نہ مانے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں. حیات دنیاوی، حیات اخروی، یہ 2 تو ماننے پڑیں گے نا، ورنہ تو مسلمان ہی نہیں بنتا. بہرحال اگر یہ زندگی اتنی طویل ہے تو یہ درمیان میں جو موت کا وقفہ ڈالا، کیوں ڈالا؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ ایک حصہ تمہاری زندگی کا ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کا یہ معاملہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. یہ ایک امتحانی وقفہ ہے. میں نے 30 برس کہے تھے نا. آپ ایک امتحان سے واقف ہیں جو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. 3 گھنٹے کا پرچہ ہے. تو صرف فرق کیا ہے؟ وہ کوانٹیٹیو ڈیفرنس ہے، کوالیٹیٹیو ڈیفرنس نہیں ہے. 3 گھنٹے کا پرچہ اور 30 برس کا پرچہ ہے جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنی ساری سعی و جہد سے. 30 برس کا ایک پرچہ ہے جو ہم دے رہے ہیں. یہ جو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور حیات انسانی کا یہ طول، علامہ اقبال کے 2 اشعار ہیں، نہایت قیمتی ہیں. آب زر کسی شے کا نام نہیں اقبال کے ان اشعار کے لیے، جو اس سے کہیں قیمتی شے ہو اس سے وہ لکھے جانے کے قابل ہے. کیا فرماتے ہیں؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ کیا تم نے حساب جوڑا ہوا ہے کہ 365 دنوں کا 1 سال، اور 1 سال کے پھر 30 سال اور 40 سال اور 100 سال، یہ ہے تمہاری زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اس کے ساتھ یہ دوسرا شعر سنانے سے پہلے جو پہلا شعر ہے
اب اس کا میں مفہوم بیان نہیں کروں گا، جو سمجھتے ہیں انہی کو یاد دلا رہا ہوں۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں بہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی۔ آخری شعر سنیے، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ امتحان کا ایک نتیجہ نکلا کرتا ہے نا۔ آپ کھڑے ہوا کرتے تھے کبھی 31 مارچ یا 1 اپریل کو ریزلٹ ڈکلیئر ہوتا تھا، وہ ایک دن آنے والا ہے، اسی کا نام ہے دی ڈے آف ججمنٹ، وہ ہے یوم القیامہ۔ ڈکلیئر کیا جائے گا کون فیل ہوا کون کامیاب۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اس روز معلوم ہوگا کون اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوا کون ناکام ہوا۔ کامیابی کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت، اور ناکامی کیا ہے؟ أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے، یہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد۔ یہ دوسرا سوال، یہ دوسرا جواب سمجھیے ان سوالات۔ تیسرا اور آخری، علم کیا ہے؟ یقیناً حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ بھی درست ہیں، یقیناً عقل کی ایک فیکلٹی بھی اللہ نے دی ہے۔ انسان اپنے اس ذرائع علم سے حقیقت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن یقین کی دولت محض اس عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی۔ اور اس عقل میں یہ صلاحیت تو ہے کہ خدا کو پہچان لے، یہ صلاحیت ہے کہ جان لے کہ کوئی ایک ہے جو اس کا کریٹر ہے کائنات کا، یہ صلاحیت بھی ہے کہ جان لے کہ زندگی ختم نہیں ہوگی یوں ہی، حساب کتاب ہونا چاہیے، جزا سزا ملنی چاہیے، ورنہ خیر اور شر کا تصور غلط ہو جائے گا۔ There will be no basis for morality۔ یہ کانٹ جن کا بھی انہوں نے نام سنا ہے ان کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ کانٹ نے ایک کتاب لکھی تھی دی کریٹیک آف پیور ریزن، اور اس نے ثابت کر دیا کہ کسی منطقی دلیل سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایک تہلکہ مچ گیا پورے یورپ میں، اس وقت تک ابھی یہ جو الحاد ہے یہ اتنا نہیں تھا، عیسائیت تھی۔ خدا کا انکار کے معنی کیا ہے؟ بغاوت عیسائیت سے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بغاوت سے خوف زدہ ہو کر کتاب لکھی ہو، یہ اللہ جانے۔ سقراط کا سکہ سا جو ارادہ ہے، قوت ارادی، وہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا۔ سقراط نے تو اپنے علم کے اور اس کے بیان کرنے کے مقابلے میں زہر کے پیالے کو پسند کر لیا، لیکن ہو سکتا ہے کانٹ گھبرا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کی سوچ ہی کا ایک مرحلہ ہو، جیسے علامہ اقبال نے پہلے شکوہ لکھا اور شور مچ گیا، اللہ کی جناب میں یہ گستاخی، لیکن جواب شکوہ لکھا تو پتا چلا کہ اصل میں وہ کچھ باتیں کہنے کے لیے ایک انداز اور اسلوب تھا، کچھ سمجھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو، انہوں نے مسدس سے حالی کے انداز میں نہیں لکھا، جواب سوال اللہ کے ساتھ کر کے ان حقائق کو ایک اور لطیف پیرائے میں بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کانٹ کی دوسری کتاب کا معاملہ ہو، دی کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اور اس میں وہ ثابت کرتا ہے انسانی اخلاقیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو نہ مانا جائے۔ نیکی کو انسان پہچانتا ہے، لیکن کیوں نیک بنے، اس کیوں کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ سچ بولنا اچھا ہے، کیوں سچ بولے جبکہ سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہے؟ جھوٹ بولنا برا ہے، کیوں جھوٹ نہ بولے جبکہ جھوٹ بولنے سے نفع حاصل ہو رہا ہے؟ ایک بڑا عجیب شعر ہے، مجھے ایک بزرگ نے ایک دفعہ سنایا تھا، لیکن بڑا حقیقت پسندانہ شعر ہے۔ اے صداقت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، اور اے صداقت کے مقابلے میں کوئی اور لفظ تھا، اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم، اے خیانت تیرے اوپر خدا کی رحمتیں ہو، تیری وجہ سے مجھے خزانہ ملا ہے، اور اے صداقت تجھ پر لعنت ہو، تیری وجہ سے دوست بھی ناراض ہو گئے۔ سچ بولیے، دوست راضی رہے گا؟ کوئی شخص سچ سن کر راضی نہیں رہتا، لوگوں کو راضی، دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو اے صداقت یا اے دیانت کہہ لیجئے، اے دیانت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، رنج ملا مجھے اور تو کچھ نہیں ملا، لوگ ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، اور اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم، گنج ملا، خزانہ ملا۔ تو دنیا کی کیفیت تو یہ، پھر کیوں کوئی شخص سچ بولے، کیوں کوئی شخص جھوٹ نہ بولے، کیوں دیانت برتے، کیوں خیانت نہ کرے؟ اس کے لیے لاکھ آپ کوششیں کر لیں، پولیس کھڑی کر دیں، چوکیاں بنا دیں، جس کا داؤ چل جائے گا وہ خیانت کرے ہی کرے گا،
اس کو روکنے والی ایک شے ہے اللہ پر ایمان. یہ میں بات کس کی بیان کر رہا ہوں؟ کانٹ کی. بغیر خدا کو مانے ہوئے اخلاق کے لیے کوئی بنیاد. تو یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم انسان کا اس کے حواس سے جو حاصل ہوتا ہے علم، سائنٹیفک علم وہی ہے. قرآن نے کبھی اس کی نفی نہیں کی. قرآن تو کہتا دیکھو، کھول آنکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. قرآن نے دعوت دی ہے. یہ علم بھی صحیح ہے، حقیقی ہے. پھر تعقل، تفکر، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا یعقلون، یہ سارا قرآن نے کہا. ان دونوں کو اپروو کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اس کی لمٹ ہے. یہ علم تمہیں حقیقت کے دروازے تک تو پہنچا دے گا، اندر داخل نہیں کرے گا. بڑے پیارے الفاظ اقبال کے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. اور کیا کبھی عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں ہے. قریب لیکن حضور نہیں ہوگا. انسان کو حقیقت کے حضور میں حاضری اور علم الیقین کا حصول صرف وحی کے ذریعے سے ممکن ہے. اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے. انسان کو محض عقل کے حوالے نہیں کیا، انسان کو محض حواس ظاہری کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس کی ان تمام صلاحیتوں کے مزید جلا کے لیے چنے ہوئے بندے، سیرت و کردار کی معراج پر فائز، جن کی صداقت اور دیانت کا لوہا ان کے دشمنوں نے تسلیم کیا، ان کو چن کر ان پر وحی نازل کی، ہدایت بھیجی، راستہ دکھایا، انہیں مامور کیا کہ چاہے گالیاں دی جائیں، چاہے پتھراؤ کیا جائے، چاہے تمہارے جسم کو لہو رہان کیا جائے، تمہیں خلق خدا کو یہ حقیقت کا پیغام پہنچانا ہے. جو پیغام پہنچانا ہے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے. اگر ایک نظام دیا گیا ہے تو نظام کو قائم کر کے چلا کے دکھانا ہے. یہ جلیل القدر ہستیاں انسان تھے، نسل آدم میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ جلیل القدر ہستیاں، انہیں ہم کہتے ہیں یہ انبیاء ہیں، جن کو اللہ نے چنا، جن کو پسند فرمایا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام رساں اور انسانوں میں سے بھی. فرشتوں میں سے کسے چنا؟ جبرائیل کو. انسانوں میں سے کسے چنا؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہی اللہ سے لی جبرائیل نے، پہنچائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہی محمد نے لی جبرائیل سے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام، اور پہنچائی انسانوں. یہ دو لنکس ہیں اس نبوت و رسالت کی. رسول ملک فرشتہ، رسول بشر نبی یا رسول. ان دونوں لنکس سے وحی منتقل ہوئی کس سے؟ اللہ سے. اللہ کی وحی ہے، جبرائیل کی وحی نہیں ہے. جبرائیل ذریعہ ہے، محمد ذریعہ ہے. محمد کا ذہن، ان کی عقل، ان کا فکر منبع وحی نہیں ہے. وہ ریسیپینٹ ہیں، وصول کرنے والے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ سے خلق تک پہنچی ہے. اولاً رسول ملک، ثانیاً رسول بشر. یہ ہے نبوت، یہ ہے رسالت. یہ نبوت اور رسالت اپنے زینت پر پہنچی، اپنے کلائمیکس کو پہنچی، اور اپنے زینت اور کلائمیکس اور نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہو گئی. اور یہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، آخر المرسلین. ان کو جو ہدایت دی گئی وہ ہے القرآن، الہدا، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس. نوع انسارا پیام آخری حامل رحمت للعالمین. ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے تو اس کا نام ہے ایمان بالرسالت. یہ ہے ایمانیات. بات سمجھ میں آئی؟ اب کون سا باب ہے یہ؟ دل کی آپ کیجئے نا کہ میں ٹھوکر نہ کھا جاؤں. 5واں باب غالباً. دیکھیے پہلا کیا تھا؟ ایمان کے لفظی معنی. کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ ایمان کے اصطلاحی معنی. نمبر 3 ایمان کا سبجیکٹ میٹر یا موضوع. نمبر 4 ایمانیات کی تفصیل. اور ان کو ہم نے گروپ کیا 3 ایمانیات میں. ایمانیات ثلاثہ، توحید یا ایمان باللہ، معاد یا ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالرسالت. تو 5واں باب ہے. ان ایمانیات ثلاثہ کی ریلیٹو امپورٹنس، ایک دوسرے کے نسبت سے اہمیت کیا ہے. بات یہ جان لیجئے
یہ تینوں ایمان ایک ایک اعتبار سے اہم ترین ہے اپنی جگہ پر. اصولی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے اہم ترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ. بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایمان باللہ میں سارے ایمان موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل یاد ہے. ایمان مجمل کے الفاظ کتنے حضرات کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. ایمان مجمل، ایمان مفصل، بڑی مایوس کن صورت ہے. جہاں سے کہ ہماری تعلیم کا آغاز ہوا کرتا تھا. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میری تعلیم کا آغاز مسجد سے ہوا. حفیظ نے اپنے شاہنامے میں شروع میں جو تمہید اپنی زندگی کی بیان کی ہے، اس میں ایک شعر ہے، بڑا دردناک شعر ہے. اس نے بھی کہا میری تعلیم کا آغاز تو مسجد سے ہوا، لیکن پھر مجھے والدین نے جو بھی اس زمانے کا رواج اور چلن تھا اسکول میں داخل کر دیا کہ اب انگریزی پڑھو اور یہ سیکھو اور وہ سمجھو جس کی دنیا میں قدر و قیمت ہے. مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا. اسٹرگل فار ایگزسٹنس، ایک دوسرے سے آگے نکلنا. تنازع للبقاء، یہ تنازع للبقاء تھا اور ہے جس نے ہمارے نظام تعلیم کو بدل کر رکھ دیا. اب آپ بچے کو پڑھائیں گے کنڈر گارڈن سے، وہ ڈیڈی اور ماما اور پاپا کہنا سیکھے، وہ اللہ اور محمد کے نام نہیں سیکھتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کلمات اس کو یاد نہیں ہوتے، ایمانیات اسے یاد نہیں ہوتے. لیکن یہ کہ پہلے ہماری تعلیم کہاں سے ہوتی تھی؟ نورانی قاعدہ پڑھو، پھر وہ تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ صاحب کے رسالے، وہاں سے میرا آغاز ہوا تھا تعلیم کا، اور وہاں سے وہ دولت مجھے ملی ہے کہ مجھے آج تک یاد ہے. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب آپ نے سوچا ایمان مجمل ایمان مفصل رشتہ کیا ہے؟ مجملاً ایمان نام ہے ایمان باللہ کا، اللہ کو مان لیا، سب کو مان لیا. تفصیلاً ایمان نام ہے اللہ کو ماننے کا، فرشتوں کو ماننے کا، اور یوم آخر کو ماننے کا، اور تقدیر کو ماننے کا، اور نبیوں کو ماننے کا، کتابوں کو ماننے کا. یہ ہے تفصیل. اور اجمال میں جس نے اللہ کو مان لیا، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کیا ہے؟ اللہ ہی کی ایک صفت ہدایت ہے جس کی توسیع ہے. ہادی، الہادی کون ہے؟ اللہ. اس کی ہدایت کی شکل کیا ہے؟ وہی نبوت رسالت. اللہ کون ہے؟ وہ ہے العدل، انصاف کرنے والا، اور اس کے انصاف کا ظہور ہوگا آخرت میں. ایمان بالآخرہ کیا ہے؟ اللہ کے صفت عدل کا ظہور ہے. نیکوکار کو اس کی نیکی کا جزا ملے، بدکار کو اس کی بدی کی سزا ملے. گندم از گندم بے رویت، جو سے جو. جس نے گندم بوئی گندم کاٹے، جس نے جو بویا جو کاٹے، جس نے کانٹے بوئے کانٹے کاٹے. یہ عدل ہے. اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے آخرہ. تو دونوں یہ ایمانیات در حقیقت اللہ کی صفات کی ایکسٹینشن ہے، اس کی توسیع ہے، اس کی کرولریز ہے. تو ایمان اصلاً کیا ہے؟ ایمان باللہ. یہی وجہ ہے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. کسی اور ایمان کا ذکر نہیں آ. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کس پیغام کے ساتھ؟ نہ گھبراؤ، نہ رنج کرو، نہ غم، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ اصل ایمان ایمان باللہ ہے. اسی میں ایک حدیث بھی آتی ہے، حضور سے ایک شخص نے کہا کہ حضور مجھے تو کل دین کی حقیقت ایک لفظ میں سمجھا دیجیے، میں بڑا عاجز ہوں، میرے اندر صلاحیت زیادہ لمبی باتوں کو سمجھنے کی نہیں ہے، ایک بات فرمائیے جو دین کی پوری حقیقت کو بیان کر دے. آپ نے جواب دیا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ. تو ایمان باللہ اور اس پر استقامت، اس میں سب کچھ آ گیا. بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں اس لفظ استقامت میں قیامت مضمر ہے. گلا کچھ خراب ہونے لگا، اس لیے میں ذرا احتیاط سے کام دے رہا ہوں. یہ ذرا گرم ہوگا لیجیے چاہ. اب آئیے
حقیقت کے اعتبار سے میں نے عرض کیا، نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے اہم ترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ۔ اب لیجئے قانونی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اصل ایمان ہے ایمان بالرسالت۔ کوئی شخص کتنا ہی اللہ کو مانے، کوئی کتنا ہی موحد ہو، کوئی کتنا ہی متوکل ہو، کوئی کتنا ہی معرفت رکھتا ہو، کوئی کتنے ہی مراقبے کرتا ہو، اس کو مراقبوں میں کتنی ہی روشنی نظر آ جائے، مومن نہیں ہوگا جب تک کہ محمد کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے قانون، یہ ہے مسلم اور غیر مسلم کا فرق، کون مسلمان ہے کون نہیں۔ اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ ایمان بالرسالت پر ہے، اور ایمان بالرسالت کے ساتھ ختم نبوت و رسالت۔ جس نے اس میں نقب لگائی وہ قانونی اعتبار سے چلا گیا، وہ سچا ہو، بیانتدار ہو، ملنسار ہو، خادم خلق ہو، کچھ بھی ہو، جس نے محمد کا انکار کیا یا محمد کی ختم نبوت کا انکار کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ نا قانونی اہمیت کی چیز۔ آپ کے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں فلاں شخص ویسے تو بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، دکاندار ہے تو بہت ہی دیانتدار دکاندار ہے، ڈاکٹر ہے تو بہت ہی اچھا اور خوش خلق ڈاکٹر ہے، لیکن یہ کہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہے۔ بھائی لوگ یوں ہی نہیں کہتے، اگر ختم نبوت کی فصیل میں نقب لگائی یہی چیز فیصلہ کن ہے کسی شخص کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے۔ رسالت کا اقرار اور اس کے ساتھ اس کی ختم نبوت کا اقرار، یہ دو چیزیں ہوں گی تو ایک شخص مسلمان کہلائے گا، مومن کہلائے گا۔ یہ نہیں ہے تو وہ کتنا ہی پاک باز ہو، کتنا ہی متقی ہو، کتنا ہی موحد ہو، کتنا ہی با اخلاق ہو، وہ شخص اپنی جگہ جو ہو سو ہو، مسلم نہیں۔ یہ ہے اہمیت ایمان بالرسالت۔ نمبر 3، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ ہے۔ آخرت کا خوف ہوگا، تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ گے، جواب دہی کا احساس ہوگا، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھو گے، دیکھو گے کہ غلط بات تو میری زبان سے نہیں نکل رہی ہے، اس لیے کہ جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ کے ہاں اکاؤنٹ فار کر سکوں گا کہ نہیں، جسٹیفائی کر سکوں گا کہ نہیں، مجھے یہ کہنے کا حق تھا کہ نہیں، میرے لیے یہ لقمہ حلال ہے کہ نہیں، میرے لیے یہ بات جائز ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے خوف کیا ہے؟ آخرت کا خوف ہے تو درست ہوگا، عمل صحیح ہو جائے گا۔ آخرت کا خوف نہیں ہے، ایمان باللہ کیا ہوگا؟ ذات و صفات کی بحث ہو جائے گی، علم کلام کا معاملہ بن جائے گا۔ جیسا کہ اقبال نے کہا ہے، کاش کہ یہ اشعار آپ کو یاد ہو، ایک ایک شعر جو ہے دینی حقائق کی اتنی بھرپور اور گمبھیر تعبیر کرنے والا ہے۔ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ وہ علم کلام کا ایک مسئلہ بن کر ہے، وہ توحید کے جو کریکٹر کو ٹرانسفارم کر دیتی تھی، وہ توحید جو انسانی شخصیت کو رنگ دیتی تھی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، آج وہ چند مسئلوں کی بحث کے اندر محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ جان لیجئے ایمان باللہ ایک ذہنی عیاشی بن جائے گی اگر آخرت کا خوف نہیں۔ ایمان بالرسالت عشق رسول کی وہ شکل اختیار کرے گا جو آج آپ کے معاشرے میں ہے۔ آپ تماشے کریں گے، جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے، آتش بازیاں چڑھائیں گے، لیکن اتباع رسول نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ آخرت کا جواب دہی کا احساس نہیں۔ اگر عمل درست ہوگا تو صرف آخرت پر ایمان سے درست ہوگا۔ یہ ہے اہم ترین ایمان۔ یہی وجہ ہے ہم نے اس آخرت کے ایمان کا حلیہ بگاڑ دیا۔ وہ بہت اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے۔ آخرت کے ایمان کی نفی کن کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ ایک یہ تصور جو یہودیوں کا تھا، نحن ابناء اللہ وحباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں، اور ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، چھوئے گی تو چند دن کے لیے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ معلوم ہوا کہ آخرت کو مان بھی رہے ہیں، آخرت کا خوف نہیں رہا۔ جب ہم چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، سیاں بے کوتوال، کاہے کا ڈر؟ لہذا ہمیں تو کوئی خوف نہیں، جہنم ہوگی دوسروں کے لیے، ہمارے لیے تو ہے نہیں۔ یہی بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم جو کچھ بھی ہیں، خار ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، لہذا ہمارا کلیم ہے جنت از our برتھ رائٹ، we have a reservation there۔ کون ہمیں اسے ڈپرائیو کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان ختم ہو کر رہ گیا اپنی تاثیر کے اعتبار سے، اس کا آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے عمل پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا، اس لیے کہ نفی کر دی ہے اس تصور۔ اور اس پہ کوئی ایک چیز نہیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ جس نے آخرت کا سارا خوف دلوں سے نکال لیا
اور آخرت کا خوف نہیں ہوگا تو عمل درست نہیں ہوگا، پھر عشق رسول وہ شکل اختیار کرے گا۔ کھڑے ہوئے ہیں اور نعت میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں، اور شکل دیکھیے تو 12 بجے ہوئے ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نہیں ہے، لیکن عشق رسول کے وہ بلند باغ دعوی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جان اور تن اور من اور دھن سب کچھ ابھی نچھاور کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ رسول کا اتباع نہیں کر سکتے، رسول کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے۔ قرآن پر ایمان کے دعوی ہیں، اور قرآن جس شے کو حرام ٹھہرا رہا ہے اسے اپنے لیے جائز کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آخرت کا خوف ہے۔ قرآن مجید میں پہلی وحی جو آئی تھی اقرا، ان 5 آیات کے بعد 3 آیات ہیں۔ کاش کہ کوئی، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس فلسفی کا نام جس نے 2 کتابیں لکھی، کانٹ، کاش کہ کوئی اسے یہ 3 آیات پڑھا دیتا۔ اقبال نے کہا تھا نا نیٹشے کے بارے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اگر کانٹ کہیں ہوتا اور اسے یہ 3 آیات کوئی پڑھا دیتا، کلا ان الانسان لیطغی، انسان میں بغاوت، سرکشی، تعدی، ظلم یہ پیدا ہو ہی جاتا ہے، دست درازی کر بیٹھتا ہے، دوسروں کا حق مار بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ الراہ استغنا، کہ وہ دیکھتا ہے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اگر میں انگارہ ہاتھ میں پکڑوں ہاتھ جل جائے گا، اگر زبان پر رکھوں زبان جل جائے گی، جھوٹ بولوں کچھ نہیں ہوگا، چھالا بھی نہیں پڑے گا، جلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں حرام خوری کر رہا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، پھل رہا ہوں، پھول رہا ہوں، پھیل رہا ہوں، میری عزت بڑھ رہی ہے، لوگ میرے سے جھک کر مل رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ حرام سے کما رہا ہوں، سب کو معلوم ہے اسمگلر ہوں، سب کو معلوم ہے بلیک مارکیٹیئر ہوں، لیکن پیسہ ہے میرے پاس، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، علماء آتے ہیں اور وہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں حرام خوری چھوڑوں؟ ہے نا یہ بات؟ دنیا میں ان افعال کا نتیجہ نہیں نکل رہا۔ یہ ہے وجہ کہ جس کی وجہ سے انسان سرکشی میں، تعدی میں، ظلم میں، غلط کاری میں، حرام خوری میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے، بدلہ مل کر رہے گا، ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ۔ ایک میں آپ کو خطبہ سناتا ہوں، نہج البلاغہ کا جو بھی مرتب ہے اس نے حضور کے کچھ خطبات بھی جمع کیے۔ حضور کا ایک سادہ سا خطبہ ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ایمان بالآخرہ پر کس درجے حضور نے زور دیا ہے۔ واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب کے سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا ان اعمال کا جو کر رہے ہو۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر تمہیں لازماً بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ اور برائی کی بری سزا۔ اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ زور ہے کلام نبوی میں اس ایمان بالآخرہ کے لیے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے آخری پارے کی وہ صورتیں جو ابتدا میں نازل ہوئی ہیں، سارا زور آخرت پر۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ یختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ سارا زور آخرت پر، اس لیے کردار بنتا ہے اس آخرت پر یقین کے نتیجے، عمل درست ہوگا اس آخرت پر یقین کے نتیجے میں۔ تو ایمانیات ثلاثہ کی ایک دوسرے کے ساتھ جو نسبت و تناسب ہے اہمیت کے اعتبار سے، اس کے لیے یہ الجبرے کے فارمولے کی طریقے سے یہ حقیقت ذہن نشین کر لیجئے، علمی، اصولی، نظری، علمی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان باللہ کی، قانونی، فقہی، شرعی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالرسالت کی، اخلاقی، عملی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالآخرہ کی۔ یہ میرا گفتگو کا 5واں باب ختم ہوا۔ اب ہے اہم ترین باب، چھٹا باب،
ایمان کے دو درجے، یوں تو ایمان کے درجات بے شمار، ایک ایمان میرا اور آپ کا، ایک ایمان ابو بکر اور علی کا رضی اللہ تعالی عنہما، کوئی نسبت و تناسب ہے؟ کتنے درجے ہوں گے؟ وہ درجات گنے نہیں جا سکتے، ناممکن۔ لیکن جان لیجئے کہ ان کو دو بڑے بڑے حصوں میں ہم تقسیم کر دیں۔ ایک ایمان ہے قانونی ایمان، اسی کے لیے ایک اصطلاح ہے اسلام۔ ایک ایمان ہے حقیقی ایمان، جس کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے یقین۔ ان دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھیں۔ دیکھیے، تصدیق میں نے کہا تھا ایمان کے معنی تصدیق ایک ہے زبان سے، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے مان لیا جو خبر آپ دے رہے ہیں، میں نے قیامت کو مانا، بعث بعد الموت کو مانا، اللہ کو مانا، اس کے اسماء کو مانا، اس کی صفات کو مانا، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اقرار باللسان۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت کا ماننے والا ہو، پھر یہ چوڑا ہو، چمار ہو، کسے باشد، آج یہ جملہ زبان سے نکالے، وہ دفعتاً کیا ہو گیا؟ مسلمان۔ کوئی یہاں لمبا چوڑا سفر نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے کوئی لمبے چوڑے ریچولز نہیں ہیں، کوئی لمبی چوڑی رسومات کا سلسلہ نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہہ دے اور اقرار باللسان، ہم اسے مسلمان مانتے ہیں، الا یہ نوٹ کر لیجئے، مغالطہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو، الا یہ کہ بعد میں یہ معلوم ہو کہ وہ کوئی ایسی بات بھی مانتا ہے جو اسلام کی یا حضور کی دی ہوئی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جب یہ معلوم ہوگا تو ہم کہیں گے نہیں بھائی تم مسلمان نہیں ہوئے، اس کا نام تکفیر ہے، پھر اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ مثال دوں آپ کو، ایک شخص کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہو گیا مسلمان۔ بعد میں کہتا ہے میں نے آخرت کا اقرار کب کیا تھا؟ میں نے تو اللہ کو مانا، رسول کو مانا، یہ آخرت تو میں نے نہیں مانی۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ اس کو مسلمان مانیں گے کہ نہیں؟ یہ تکفیر ہے۔ جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ وہ آخرت کا منکر ہے، صرف کلمہ شہادت کی بنیاد پر اسے مسلمان مانا جائے گا۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ آخرت کا منکر ہے، اب اس کی تکفیر ہو جائے گی کہ نہیں تو مسلمان نہیں ہو، کافر۔ بالکل اسی طرح جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ کوئی شخص جو کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس وقت تک وہ مسلمان مانا جائے گا۔ لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس کی تکفیر کی جائے گی، اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے جیسے خبر آخرت کی دی، ویسے ہی خبر اپنی نبوت کی اختتام اور تکمیل کی دی۔ تو یہ جو ہے اسلام یا ایمان قانونی، اس کا تعلق ہے اقرار باللسان سے، اس کی بنا پر ہم دنیا میں کسی کو مسلمان مانتے ہیں۔ لیکن ایک ہے تصدیق دل سے، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ دل سے تصدیق ہوگی تو حقیقی ایمان ہوگا۔ اگر دل سے تصدیق نہیں ہے، زبان سے تصدیق ہے، تو اسلام تو ہو جائے گا، ایمان نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک ایمان کا قانونی درجہ ہے۔ اچھا، دل کی تصدیق کی بات ایسی ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے۔ آج تک بھی، آج کیا تاریخ ہے؟ 12 دسمبر 1985 تک بھی کوئی آلہ ہمارے پاس ایسا نہیں جس کے ذریعے سے ہم دل میں اسے اتار کر یہ دیکھ لے کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں ہے نا؟ تو ایمان کی جو دنیا کا ایمان ہے، اس میں دل کی بات زیر بحث نہیں آئے گی۔ بات سمجھ رہے؟ مجبوری ہے ہماری، we can't know it, we can't verify it۔ ہم نے کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے دیکھیے کوئی ہندو، کوئی سکھ پاکستان میں آتا ہے جاسوس کی حیثیت سے، وہ مسلمانوں کی شکل بنائے گا کہ نہیں؟ داڑھی بھی رکھے گا، خوب نماز سیکھ کے آئے گا، خطرہ کرا کے آئے گا، تاکہ کوئی آڑا وقت آئے اور ویریفیکیشن ہونے لگے تو میری آئیڈینٹی جو ہے مسلمان کی تسلیم ہو جائے۔ اور ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بارڈر ایریاز میں کوئی امام مسجد بن کے بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہندو جاسوس ہو، کیا اس کے دل میں ایمان ہے؟ نہیں، وہ بنا ہوا مسلمان ہے، لیکن ہمیں مسلمان ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ unless you can prove it otherwise۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت مل جائے گا تو آپ اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے جاسوسی کے جرم میں۔ لیکن یہ کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، you will have to accept him as a Muslim۔ اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے قانونی طور پر ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے صرف اقرار باللسان ہے، دل کی تصدیق کو اس میں ہم کہیں زیر بحث لا ہی نہیں سکتے۔ اٹس امپاسبل۔ یہی معاملہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ ایک شخص عین حالت جنگ میں، آج کل تو خیر دور سے ہوتی ہے ٹھاٹھا،
لیکن یہ کہ وہ زمانہ جب کہ حضور کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا، قتال ہوتا تھا، دو بدو جنگ ہے، تلوار ہے۔ واقعہ پیش آیا ہے بالفعل حضرت اسامہ ابن زید، جو یوں سمجھیے کہ حضور کے پوتے ہوئے۔ حضرت زید کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، وہ تو جب سورہ احزاب نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہے، لوگ انہیں کہا کرتے تھے زید ابن محمد، حضور نے ان کو متبنہ بنایا ہوا ہے۔ پھر ان کو کہا گیا زید ابن حارثہ، تو ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، اور حضور انتہائی محبت کرتے تھے۔ ان کا یہ واقعہ ہوا، ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا، حضرت اسامہ نے جبکہ بالکل وہ زد میں آ گیا، تلوار ان کی اٹھی ہوئی تھی، اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ان کے لیے ایک پرابلم ہو گیا، تلوار چلے یا نہ چلے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کر رہا ہے، بہانہ کر رہا ہے، تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی۔ لیکن دل میں ایک دغدغہ بھی رہا کہ یہ بات پتہ نہیں میں نے صحیح کی غلط کی۔ حضور کی خدمت میں خود پیش کیا معاملے کو۔ حضور نے فرمایا اسامہ، کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تمہاری تلوار کیسے چلی؟ عرض کیا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ فرمایا کہ اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا۔ اس کلمہ شہادت اور قانونی ایمان کی یہ اہمیت ہے۔ اور مثال سننی چاہتے ہیں؟ قصر خلافت کا محاصرہ کیا ہوا ہے، حضرت عثمان 50 دن تک محاصرہ ہوا، پانی کٹا ہوا ہے، کوئی رسد جانے نہیں دی جا رہی۔ حضرت عثمان کو معلوم ہے یہ باغی ہیں، معلوم ہے کہ یہ لوگ اسلام کی صرف انہوں نے ڈھال لی ہوئی ہے، یہی ہے جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈھال قانونی ایمان کی ڈھال ہے، کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں۔ کوئی جرم ابھی ثابت نہیں ہو سکا، ابھی تو انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عثمان کو، شہید نہیں کیا، تو کسی جرم کے وقوع میں آنے سے پہلے اس کی سزا کیسے دیں؟ حضرت عثمان کا جو فیصلہ تھا، بعض لوگ ناسمجھ لوگ، کم سمجھ لوگ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نیتوں میں فطور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ بڑا غلط کیا، بڑی کمزوری دکھائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ وہی تو بات ہے، حضرت عثمان تلوار کیسے اٹھائیں جبکہ وہ کلمہ شہادت کی ڈھال رکھتے ہیں؟ کیا کہا تھا انہوں نے کہ میں ہرگز اپنی تلوار کو کسی کلمہ گو کے خون سے رنگین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں کر دیں، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا، اس لیے کہ یہ کلمے کی ڈھال بہت بڑی ڈھال ہے، جس کو کہ حضرت اسامہ، حضور فرما رہے ہیں کہ اسامہ کیا جواب دو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے۔ یہ ہے اس قانون کی اہمیت۔ قانونی ایمان اس دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان اور اس کی آبرو اللہ کی نگاہوں میں اتنی محترم ہے جتنا کعبہ۔ یہ تو آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ مسلمان کے خون سے خنجر آلودہ کر رہا ہے، مسلمان کی گردنیں کاٹ رہا ہے۔ ہمارے ہاں بڑی جنگوں کو چھوڑیے جو ہو رہی ہے اس وقت، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں، ہمارے ممالک میں، خاص طور پر پاکستان میں، چند ٹکوں کے لیے انسانی جان لی جا رہی، چھوٹے چھوٹے جھگڑے، چند روپے کا جھگڑا ہے اور انسانی جان لے لی گئی، جس کو حضور نے فرمایا کہ اس کا احترام اللہ کی نگاہ میں بالکل اتنا ہے جتنا کعبے کا احترام۔ یہ ہے اس قانونی اسلام کی اہمیت۔ لیکن یہ جان لیجئے اس قانونی ایمان کا عمل دخل صرف اس دنیا تک ہے، آخرت میں سابقہ پیش آئے گا اس ہستی سے جو ہماری طرح لاچار نہیں ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتی ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتی ہے یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ لہذا یہ قانونی ایمان کیا مانی؟ اگر صرف اقرار باللسان ہے اور تصدیق بالقلب نہیں ہے، یہ ایمان دنیا میں معتبر ہوگا، دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کرا لے گا، اس کو تمام لیگل رائٹس، تمام کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف اے مسلم ان این اسلامک اسٹیٹ، تمام لیگل اینڈ مورل رائٹس آف اے مسلم ان این اسلامک سوسائٹی، he will be entitled to everything، ہر حق اسے حاصل ہے۔ لیکن آخرت میں معاملہ ہوگا اس ایمان حقیقی کی بنیاد پر جو قلبی تصدیق کے ساتھ، تصدیق ہے تو مومن قرار پائے گا، تصدیق قلبی نہیں ہے تو مومن نہیں قرار پائے گا۔ یہ البتہ ہے اس تصدیق قلبی کے مدارج ہوں گے، یقین کی گہرائی، جیسا کہ میں عرض کر چکا، کہاں ابو بکر اور علی اور عمر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر،
کہاں سلمان فارسی، کہاں ابو ذر، کہاں ان کا ایمان، کہاں ہم میں سے کسی کا ایمان، زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ لیکن بیسیکلی تصدیق بالقلب ہوگا تو آخرت میں ایمان جو ہے تسلیم کیا جائے گا، اور اگر تصدیق بالقلب نہیں ہے تو دنیا میں چاہے وہ مسلمانوں کا بڑا لیڈر مانا جاتا ہو، وہ مسلمانوں کا رہنما تسلیم کیا جاتا ہو، یہاں کے سینسس کے رجسٹرز میں اس کا مذہب اسلام لکھا گیا ہو، کتنی ہی بڑی سے بڑی سند لے کر وہ چلا جائے اور آپ اس کے کفن میں بھی رکھ دیں کہ یہ دنیا میں مسلمان مانا جاتا تھا، اور مسلمان ہی نہیں مسلمانوں کا قائد اور رہنما مانا جاتا تھا، یہاں کی ساری سندیں اور یہاں کے ساری سینسس رپورٹس وہاں جو ہے پرے کاہ کے برابر وقت نہیں رکھتی۔ وہاں تو ایمان ہوگا دل کا تو ایمان ہوگا تسلیم، اور اگر تصدیق قلبی نہیں ہے تو اقرار باللسان کی بنیاد پر کوئی شخص وہاں مومن نہیں مانا۔ یہی وجہ دیکھیے اس ایمان مجمل کے الفاظ کو پھر دہرائیے، کتنے جامع الفاظ ہیں۔ میں خراج تحسین ادا کرتا ہوں اس عالم کو کہ جس نے یہ الفاظ مرتب کیے، اس لیے کہ یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، یہ کسی بہت بڑے عالم اور امام بے تحقیق نہیں کر سکا کس کے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی بہت گہرا جو معرفت ہے دین کی، دین کا فہم، جس کو کہ تفقہ فی الدین کہا گیا ہے، ایک ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ آف دین، جن کو حاصل تھی وہی یہ لفظ متعین کر سکتا ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، آگے کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں، دل سے تصدیق کر رہا ہوں، دونوں چیزیں ہیں تو قانونی ایمان بھی مہیا ہو گیا، حقیقی ایمان بھی مہیا ہو گیا۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، صرف اقرار باللسان ہے تو وہ دنیا میں مسلمان سمجھا جائے گا، اگر تصدیق قلبی نہیں ہے آخرت میں وہ مومن شمار نہیں ہوگا۔ اچھا ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے تصدیق بالقلب ہو لیکن اقرار نہ کرے، یہاں وہ شخص بھی یہاں مسلمان نہیں مانا جائے گا، وہاں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ انڈیویجول کیس ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس سے معاملہ کرے، لیکن یہاں مسلمان اور مومن منوائے جانے کے لیے اقرار باللسان لازمی ہے۔ کسی شخص کو لاکھ یقین ہو، ابو جہل نے بھی اقرار کیا تھا جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر سوال کیا گیا پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس نے صاف اقرار کیا، میں یہ کہا کرتا ہوں give the devil his due۔ وہ ابو جہل ہے، کفار کا چھوٹی کا لیڈر، حضور کا نہایت یوں کہیے کہ دشمن، لیکن یہ کہ اس کو بھی اگر اس کے اندر کوئی بات تھی تسلیم کیجئے، give the devil his due۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا۔ اس نے کہا میں کبھی نہیں مانتا یہ کہ حضور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بھائی مانتے کیوں پھر نہیں؟ کہنے لگا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مسابقت اور مقابلہ چل رہا تھا۔ یہ قبائل کے اندر آپ کو معلوم ہے مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ تو قریش ایک قبیلہ ہے، قریش کے گھرانے ہیں، یہ بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی، بنو تیم، بنو فلاں۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ایک مقابلہ تھا، مسابقت تھی، ہم کندھے سے کندھا لگائے آ رہے ہیں آج تک، ہم نے آگے نہیں نکلنے دیا بنو ہاشم کو۔ انہوں نے سخاوتیں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے، ہم نے بڑے دسترخوان بچھا دیے، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے آ رہے ہیں، اگر ان کی نبوت مان لیں تو ہم قیامت تک کے لیے نیچے ہو جائیں گے، اور یہ مجھے گوارا نہیں۔ اور مثال چاہیے، قرآن کتنی مرتبہ کہتا ہے کہ یہود کے علماء حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم۔ ایک شخص لاکھوں میں بھی اپنے بیٹے کے پہچان میں غلطی نہیں کرے گا، وہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ ایک استثناء حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، علماء یہود میں سے جو ایمان لائے ہیں، باقی کوئی ایمان نہیں لایا۔ کیوں کہ آج تک تو ہماری سرداری ہے، ہماری چودراہٹ ہے، لوگ ہم سے فتوے مانگتے ہیں، لوگ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں۔ اگر ہم محمد کو مان لیں، ہماری سیادت، ہماری قیادت، ہماری چودراہٹ، ہماری مسند نشینی، یہ سب کے سب ختم ہو جائے گی، اور یہ ہمیں گوارا نہیں۔ یہ ہے اصل سبب۔ تو اقرار باللسان لازم، اور دنیا میں اسی پر دار و مدار ہے کسی کے مسلمان مانے جانے کا، لیکن تصدیق بالقلب لازم
اور آخرت میں کسی کے مومن مانے جانے کا کلیتاً دار و مدار تصدیق بالقلب پر. یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ. اصل میں ہمارے ہاں ایسا ہوا ہے کہ ان چیزوں میں صحیح طور پر علیحدہ علیحدہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی کنٹروورسیز ہو گئی ہیں، بڑے مغالطے، بڑے مباحثے، بڑے مناظرے، علم کلام کی بڑی بحثیں، ایمان کی حقیقت، ایمان اور عمل کا تعلق، ان چیزوں میں سارے اختلافات ریزالو ہو جاتے ہیں اگر یہ بنیادی بات آپ کو معلوم ہو جائے. دیکھیے ایک انتہا پر نکل گئے خوارج نے کیا کیا؟ عمل کی بنیاد پر تکفیر. جس نے گناہ کبیرہ کیا کافر ہو گیا، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے. یہ ان کی بہت بڑی ٹھوکر تھی. اس دنیا میں مسلمان مانے جانے کا سارا دار و مدار صرف اقرار پر ہے. نماز نہ پڑھو کافر نہیں ہوگے، نماز کا انکار کرو گے کافر ہو جاؤ. روزہ نہ رکھو فاسق اور فاجر شمار ہوگے، روزے کا انکار کر دو کافر ہو جاؤ گے. زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، کوتاہی ہے، عملی کوتاہی ہے، گناہ ہے، اللہ کے ہاں سزا پاؤ گے، کافر نہیں ہوگے. زکوٰۃ کا انکار کر دو گے کافر ہو جاؤ. اسی طریقے سے کوئی شخص شراب پیتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے. اگر یہ کہتے شراب حرام نہیں ہے کفر ہو جائے گا. قرآن کی نفی ہو گئی، کفر ہے. کوئی شخص بدکاری کر بیٹھا ہے، کافر نہیں ہوا، گناہ گار ہوا. اگر اس کے خلاف سزا، اگر مقدمہ ثابت ہو جاتا سنسار کر دیجئے. حضور نے سنسار کیا، مرد کو بھی کیا، عورت کو بھی کیا. لیکن یہ کہ انہیں کافر نہیں کہا، بلکہ جنہیں سنسار کیا گیا تھا ان کے خلاف کسی نے اگر یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ کتنا بے حیا مرد تھا یا کتنی بے حیا عورت تھی، تو حضور نے ڈانٹا. اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے. حالانکہ مدینے میں منافقین بھی بھرے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا اتنی بڑی توبہ کی اس اللہ کی بندی نے. خطا ہو گئی، جذبات کے رو میں آ کر کوئی کیا نہیں کر بیٹھتا. لیکن آپ ذرا غور کیجئے، اس اللہ کی بندی کا تصور کیجئے جو خود چل کر آتی ہے، حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجم ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے، میں اللہ کے ہاں نہیں جانا چاہتی، مجھے آپ وہ سزا دے کر اس دنیا میں پاک کر. حضور نے اپنا رخ پھیر لیا، وہ پھر آئی. حضور نے پوچھا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ نہیں حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی. اب مجبور ہو کر آپ پوچھتے ہیں حمل تو نہیں رہ گیا؟ یہ حضور رہ گیا ہے. تو پھر اس ننھی جان کا کیا قصور ہے؟ جرم تمہارا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں. جاؤ وضع حمل کے بعد آنا. وہ اللہ کی بندی وضع حمل کے بعد پھر حاضر ہے. حضور پیدائش ہو چکی ہے، اب مجھے پاک کر. ذرا تصور کیجئے، جس کو کہا جاتا ہے وحشیانہ سزا. اور واقعہ یہ کہ اس سے زیادہ سخت موت کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ کوئی الیکٹرک چیئر والی موت نہیں ہے کہ ایک کرنٹ گیا اور ختم ہوئے. یہ پھانسی کی موت نہیں ہے کہ ایک جھٹکا اس کے بعد انسان کو کچھ پتا نہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جسم جو ہے پھڑپھڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں. یہ موت کے پتھراؤ ہو رہا ہو اور ایک ایک پتھر جو ہے جسم کے اندر گھاؤ ڈال رہا ہو اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہوں اور جان اس طرح نکل رہی ہو، لیکن وہ اللہ کی بندی خود پیش کر رہی ہے اپنے آپ کو وضع حمل کے بعد حاضر. حضور نے فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی کا دار و مدار تم پر ہے، جاؤ ابھی دودھ پلاؤ. پھر آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا ہے روٹی کا، کھا رہا ہے. حضور دیکھیے اب یہ روٹی کھانے لگا ہے، اب مجھے پاک کر دی. اب مجبوراً حضور سزا کا حکم دیتے ہیں، جاؤ اس کو رجم کر دو. جب رجم کیا جا رہا تھا کسی شخص کی زبان سے نکل گیا کتنی بے حیا عورت تھی، اس پر ڈانٹ پلائی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی اس بندی نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ بنے. لیکن جرم ہے، سزا ملے گی، البتہ کفر نہیں ہے. تو جرم اور کفر، گناہ اور کفر، یہ دو علیحدہ چیز. مغالطہ ہو گیا. دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھا جانا اس کے عمل پر دار و مدار نہیں ہے بلکہ اس کے اقرار پر ہے، اقرار باللسان. دوسری انتہا پہ ہم پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی کرے اور صرف قانونی اگر اسلام ہے، صرف وراثتاً منتقل ہو گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت دل میں ہے ہی نہیں، لیکن کلمہ گو ہے. تو بھائی کلمہ گو تو منافق بھی تھے، کیا کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا عبداللہ ابن ابی کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ اصل شے ہے تصدیق بالقلب. حقیقی مومن اللہ کے ہاں قرار پانا وہ کلمہ گوئی پر نہیں ہے، وہ تصدیق بالقلب پر ہے. اور تصدیق بالقلب ادنا درجے میں بھی ہوگی تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر عمل میں ظاہر ہوگا. یہ ایمان اور عمل صالح کا وہ تعلق ہے جس پر کہ انشاءاللہ کل بحث ہونی ہے. میں نے عرض کیا تھا 2 ابواب کل زیر بحث آئیں گے. ایمان کا عمل سے کیا تعلق ہے اور ایمان کا جہاد کے ساتھ کیا رشتہ ہے.
یہ کل اور پرسوں جو ہے یہ دو مباحث آئیں گے. اب میں ان کو یہاں چھوڑتے ہوئے آگے آخری بحث شروع کر رہا ہوں، ایمان اور امن. ایمان کا اصل حاصل دیکھیے، جہاں سے ہم چلے تھے وہاں پہنچ گئے ہیں. ایمان کا مادہ کیا ہے؟ امن. لفظ کہاں سے بنا؟ امن سے. امن کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں. شکریہ.